زکوٰۃ میدان محشر میں آپ کے لیے سایہ بن کر کے آئے گا۔ میدان محشر میں جب انسان تڑپ رہا ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا، آج میں حساب و کتاب میں کامیاب ہو پاؤں گا یا ناکامی ہاتھ میں آئے گی، اس وقت جو لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنی دولت کو لٹاتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کے ذریعے سے یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، غریبوں کی خبرگیری کرتے ہیں، بیواؤں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے مال، ایسے لوگوں کے صدقات، ایسے لوگوں کے خیرات میدان محشر میں چھتری کے مانند سائبان ہو کر کے ان کے پاس آئے گا، اور اس سائے تلے وہ مالدار لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، وہ حیثیت والے لوگ، وہ صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ اپنے صدقے کے سائے تلے اس دن ہوں گے، اور اس وقت تک یہ صدقہ، اس وقت تک یہ انفاق فی سبیل اللہ، اس وقت تک یہ دولت ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ رب العالمین سے شفاعت کر کے ہمیں معاف نہ کروا دے، ہماری بخشش نہ کروائے۔ یہ دولت، یہ مال، یہ صدقات، یہ زکوٰۃ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے ہمارے بارے میں شمارش کرتے ہوئے کہیں گی، یہ اللہ رب العالمین انہوں نے آج کے دن کی کامیابی کے لیے، آج کے دن کی راحت اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے، آج کے دن وہ غم سے، خوف سے، ڈر سے بچنے کے لیے مجھے تیری راہ میں خرچ کیا تھا، میں اس بندے کے تعلق سے تجھ سے شفاعت کرتا ہوں، ان کی بخشش کا مطالبہ تجھ سے کرتا ہوں، اس بندے کو معاف فرما۔ میرے بھائی، یہی صدقات، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ حشر کے میدان میں ہمیں معاف کروا کر کے جنت میں لے جائے گا۔ میرے بھائی، یہی تو صدقات ہیں، یہی تو انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جب ایک انسان کے پاس موت کا فرشتہ ملک الموت آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس وقت انسان صدقے کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پروردگار تھوڑا سا وقت کیوں نہیں دیتا کہ میں اپنے وارثین کو بول دوں کہ میرا فلاں مال صدقہ کر دو، میرا فلاں مال جو ہے غریبوں میں بانٹ دو، تھوڑا سا وقت کیوں نہیں دیتا؟ میں اپنے مال کے بارے میں اپنے وارثین سے وصیت کر کے جاؤں۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ صدقات کا، زکوٰۃ کا، انفاق فی سبیل اللہ کا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تبھی تو ایک انسان موت کے وقت یہ عرض کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے، اپنا مال تیرے راستے میں میں صدقہ کر دوں یا وصیت کر دوں اپنی اولاد کو کہ تیرے راہ میں تقسیم کر دے اور پھر تجھ سے ملاقات کروں۔ میرے بھائی، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان رجلا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، کیا اخبرنی بعمل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک عمل بتا دیجئے، ایک اچھا کام بتا دیجئے، ایک نیکی کا ذریعہ بتا دیجئے، ایک نسخہ بتا دیجئے کہ جب میں اس کام کو کر لوں، اس بھلائی کو کر لوں تو یدخلنی الجنت، وہ عمل، وہ خیر، وہ اچھا کام مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ قال، لوگ کہنے لگے، ما لہو ما لہو، دیکھو تو صحیح یہ آدمی نبی کی خدمت میں حاضر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں،
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک عمل بتا دیجئے جس عمل کو کر لوں تو آخرت میں میں کامیاب ہو جاؤں، جس نیکی کو کر لوں تو میں جنت پالوں، جس اچھائی کو کر لوں تو میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، جس بھلائی کو جس عمل کو کر لوں تو میں اللہ کے عذاب سے جہنم سے بچ جاؤں۔ ما لہو یہ آدمی کیا چاہ رہا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا عرب ما لہو، کہ لوگوں ان کی جو چاہت ہے بہت اہم ہے اور اس کی چاہت کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ سنو تم سب کی توجہ چاہتا ہوں، سنو میری طرف توجہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے سوال کرنے والا شخص تجھے اس بات کی نصیحت کرتا ہوں تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم لوگ نماز سے کتنے غافل ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے سے قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے سے ہم جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ نماز سے مکمل طور پر غافل ہیں۔ اگر کچھ اللہ کے بندے پڑھتے بھی ہیں تو مکمل طور پر کما حقہ اس صلاۃ کے، اس نماز کے حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ فجر میں آنکھ لگ جاتی ہے ان کی، سو جاتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ، سنو اے سوال کرنے والا شخص، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے لیے اپنے دل کو نرم رکھنا، تھوڑی اور چھوٹی موٹی باتوں پر فوراً تاؤ میں مت آنا، گرم مت ہو جانا، مت جھگڑ لینا، اپنے آپ کو تھوڑا سا نرم اور سافٹ اور ملائم رکھنا، لوگوں کے لیے عاجزی کا بازو جھکائے رکھنا، تم لوگوں سے تعلق قائم کرنے والا بننا، لوگوں کو جوڑنے والا بننا، لوگوں کو توڑنے والا نہ بننا۔ یہ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ وہ دیہاتی ان باتوں کو سن لیتے ہیں اور سن کر کے ان کے اندر شوق اور جذبہ ہوتا ہے عمل کا میرے بھائیوں۔ لیکن غور کیجئے اس حدیث میں کہ بات کیا بتائی جا رہی ہے، کوئی بڑی عبادت کی بات نہیں بتائی جا رہی کہ تم کو یہ کرنا ہے جو انسان کے لیے محال ہو، مشکل ہو، ایسا نہیں ہے، آسان سی بات، بس اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، نماز پڑھنا ہے، اگر تمہارے معلوم ہے زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ادا کر دینا ہے، اور بس لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، لوگوں سے تعلقات قائم رکھنا ہے، لوگوں سے جڑے رہنا ہے، لوگوں سے کٹنا نہیں ہے، لوگوں سے الگ تھلگ نہیں ہونا ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسی مفہوم کی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اسی مفہوم کی دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل آپ بتا دیجئے اذا عملته، جب اس کام کو میں کر لوں، ایسا کام بتائیے کہ اس کام کو کر لوں، اس نسخہ کو اپنا لوں، اس بھلائی کو کر لوں، اس بھلائی کو اختیار کر لوں، دخلت الجنۃ، تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے سوال کرنے والا دیہاتی شخص، تم اللہ کی عبادت کرتے رہنا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک کا ارتکاب نہ کرنا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، سن لو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر جو 5 اوقات کی نمازوں کو فرض کیا ہے، ان نمازوں کو قائم رکھنا، ان نمازوں کی پابندی کر لینا۔ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اگر تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتا ہے تو تم فرض زکوٰۃ بھی ادا کر دینا۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھ لینا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی کہتے ہیں، وہ دیہاتی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، جو آدمی جانے لگا، والذی، ان باتوں کو غور سے سننے کے بعد کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید ھذا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جن باتوں کی نصیحت کی، جن باتوں کو اپنانے کا حکم دیا، ان باتوں سے ایک بھی کوئی اور عمل بڑھا کر کے نہیں کروں گا، ہو بہو بس ان کاموں کو کروں گا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو سن لیتے ہیں۔ فلما ولا، حدیث کے الفاظ ہیں، جب آدمی پیٹ پھیر کر کے جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ کر کے آپ نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، دوستو، ساتھیوں، اہل ایمان لوگوں، تم میں سے جس کو اس بات کی خوشی ہو، اس بات کی تمنا ہو، اس بات کی آرزو ہو کہ جنتی آدمی کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، وہ آدمی، وہ دیہاتی آدمی جو سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا، مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی عمل بتا دیجئے جس پر عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں، یہ دیکھ لو، وہ جو دیہاتی آدمی آیا تھا، وہ جو جا رہا ہے، وہ جنتی آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بھی دیکھیں کوئی بڑا کام ہے؟ بس اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، فرض زکوٰۃ دینا ہے، روزے رکھنا ہے، اور پھر ان کاموں کے بدلے انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں۔